بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے جو مدنی سورت ہے۔ علامہ واحدی نشاپوری نے لکھا ہے، جس کو حضرت اکرمہ نے بیان کیا ہے، مدینہ میں جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات، 6080 کلمات اور 25,500 حروف ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہاں کے لوگ اسلام کے مخالف تھے اور مکہ کے باشندوں سے مذہبی، ذہنی اور عمرانی اعتبار سے مختلف تھے۔ یثرب کے اصلی باشندے گو کے انصار تھے، لیکن قوت اور اقتدار یہود کے ہاتھ میں تھا اور انصار مذہبی اور ذہنی طور پر یہود سے بہت متاثر تھے۔ یہود کیونکہ اہل کتاب تھے، اس لیے وحی، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ پر ان کا ایمان تھا، مگر بدقسمتی سے وہ اپنی قومی برتری کے نشہ میں اس حد تک مست تھے کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت کسی اور کو بھی عطا کی جا سکتی ہے۔ عملی اعتبار سے ان کی پستی کی یہ حالت تھی کہ وہ دنیاوی فائدے کے لیے تورات کی واضح آیات کا انکار بلکہ ان میں تحریف کرنے میں ذرا جھجک محسوس نہ کرتے۔ ان حالات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور یہود اور انصار کو اسلام کی دعوت دی۔ یہود تلملا اٹھے، انہیں اپنی عظمت اور جلال کے محلات مسمار ہوتے دکھائی دینے لگے۔ ایک نئے رسول کی دعوت کو یہود کیسے قبول کر سکتے تھے؟ ان کے سامنے تو رکاوٹوں کے کئی پہاڑ تھے۔ اب قرآن کا کام یہ تھا کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے اور ان فلک بوس چوٹیوں کو پیوند خاک کرے۔ اس لیے مدینہ طیبہ میں جو پہلی سورت نازل ہوئی، اس کے کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے وقف ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سورہ بقرہ کے فضائل میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ نواس بن سلیمان کلابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کو میں آج تک نہیں بھولا۔ فرمایا وہ ایسی ہیں جیسے وہ بادل ہوں، یا 2 سیاہ صاحبان ہوں جن کے درمیان نور ہو، یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی 2 قطاریں ہوں۔ وہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی وقالت اور حمایت کریں گی، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جو بادل، صاحبان یا پرندوں کی قطاروں کی طرح ہوں گی اور قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پر عمل کرنے والوں پر سایہ کریں گی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت اور ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذر وہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوئے۔ اگر سورہ بقرہ طوالت کی وجہ سے روزانہ نہ پڑھی جا سکتی ہو تو کم از کم سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے جو آدمی رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ 2 آیات اس کے لیے ہر قسم کے آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں سورہ البقرہ کو پڑھنے کی تمام تعبیریں بتائیں گے، اور یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند و جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔
اگر کسی نے خواب دیکھا کہ اس نے سورہ البقرہ یا سورہ البقرہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، یا خواب دیکھنے والے پر کسی نے سورہ البقرہ یا سورہ البقرہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، تو حضرت نافع اور حضرت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو علم نصیب ہوگا اور اس کی عمر طویل ہوگی اور اس کے دین میں اصلاح ہوگی اور اولاد کے معاملے میں اسے نجات نصیب ہوگی۔ اور امام قصائی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی قول کی موافقت کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس نے اس سورت کی یعنی سورہ البقرہ کی یا اس کے بعض حصے کی خواب میں تلاوت کی تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا اور خواب دیکھنے والے کا رزق دوسری جگہ ہوگا۔ اور ابن رضالہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں تلاوت کرے تو اگر خواب دیکھنے والا قاضی ہے تو اس کی مدت یعنی معزولی قریب آ گئی ہے، اگر خواب دیکھنے والی عالمہ ہے تو اس کی عمر لمبی ہوگی اور اس کے حالات اچھے ہوں گے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جس نے سورہ البقرہ کی خواب میں تلاوت کی تو وہ دین کو جمع کرنے والا اور نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا ہوگا، اور خواب دیکھنے والے کی عمر لمبی ہوگی اور اس کو شر بہت کم پہنچے گا اور تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہوگا۔ اگر کسی نے آیت الکرسی کی تلاوت کی تو یہ اس کے حافظہ اور ذکاوت کی دلیل ہے، اور سورہ البقرہ کی تلاوت دلالت کرتا ہے ایسی میراث پر جس میں بیٹے یا چچا کی طرف سے جھگڑا ہوگا۔ بعض معبرین یعنی کہ خواب کی تعبیرات بتانے والوں نے کہا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ خواب دیکھنے والے نے سورہ البقرہ کی تلاوت کی ہے تو اس کی تعویل بھی سورہ الفاتحہ کی ہے اور دشمنوں کی شرارت سے امن میں رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے والا خلقت کے اندر راست گو ہوگا، اور اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا، اور اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا، غمگین ہے تو خوش ہوگا، اور اگر خواب میں سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے والا غلام ہے تو آزاد ہوگا۔ خوابوں کی تعبیرات، وظائف، تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات اور اچھی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور بر وقت حاصل ہوتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے التماس ہے ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔